وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ محترم حاضرین جمعہ اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النحل کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو مسکن بنایا، سکون کا ذریعہ بنا۔ محترم سامعین، گھر یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے گھر ہیں، فٹ پاتھوں پہ زندگی گزارتے ہیں، جنگلوں میں زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گھر جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ فرعون کی بیوی آسیہ، جب فرعون کا ظلم و ستم اس پر گرنے لگا، فرعون کے ظلم کے ستم کے چکی میں وہ پسنے لگی، اس وقت آسیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو نعمت مانگی وہ یہی نعمت تھی، گھر۔ اللہ سے کہا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار تو مجھے تیرے پاس کی جو جنت ہے اس میں ایک گھر تو دینا، مجھے ایک گھر تو مجھے بنا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ گھر کتنی بڑی نعمت ہے کہ جسے جنت میں مانگا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے دسوں اعمال ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جنت کی بشارت دی۔ جو آدمی اللہ کے لیے گھر ایک مسجد بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ جو آدمی دن میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ جو آدمی اپنے پیارے کے جدائی پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بیت الحمد کے نام سے گھر بناتا ہے۔ ایسے دسیوں اعمال ہیں جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جنت کی بشارت دی۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ گھر کتنی بڑی نعمت ہے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں گھر جیسی نعمت کے حوالے سے ایک بات یہ بیان کی، جس انسان کے پاس کشادہ مکان ہے، اللہ کے نبی نے کہا وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ آپ نے کہا اربع من السعادہ، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سعادت مندی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ان میں سب سے پہلے آپ نے کہا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، گھر والی پہلے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کہا کہ والمسکن الواسع، کشادہ مکان۔ تیسرے نمبر پر آپ نے کہا والجار الصالح، نیک پڑوسی، صالح پڑوسی۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے کہا المرکب الحنی، تیز رفتار سواری۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خوش نصیبی کی 4 علامتیں بیان کی۔ دوسرے نمبر پر جس خوش نصیبی کی جو علامت آپ نے بیان کی وہ کشادہ مکان یعنی گھر ہے۔ محترم سامعین، دیکھیے گھر جیسی یہ نعمت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو عطا کیا ہے تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور گھر جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا تقاضا یہ ہے دوستو کہ اس گھر میں اللہ کی مرضی چلے، اللہ کے دین پر اس گھر میں عمل ہو۔ محترم سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت، جو گھر جیسی نعمت جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس نعمت کے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ جس گھر کے اندر اللہ کی مرضی، اللہ کا دین اگر ہو، وہ گھر دنیا کی ایک جنت ہے۔ اور جس گھر کے اندر اللہ کی مرضی نہ چلتی ہو، جس گھر میں اللہ کا دین نہ ہو، وہ گھر دنیا کی ایک جہنم ہے، یاد رکھ لیجئے۔ محترم سامعین، آدمی دنیا کے اندر بہت سے سامان کے ذریعے، بہت سی چیزوں کے ذریعے گھروں کو تعمیر کرتا ہے، اور گھر میں آرام سے آرام دہ چیز لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں اس گھر میں سکون پا سکوں۔ محترم سامعین، گھر کا آرام الگ چیز ہے
گھر کا سکون الگ چیز ہے. گھر کا آرام آپ بازار سے خرید کے لا سکتے ہیں. فین ہے, آرام پانے کے لیے آپ بازار سے خرید کے لا سکتے ہیں. اے سی ہے, کولر ہے, آرام پانے کے لیے آپ بازار سے خرید کے لا سکتے ہیں. لیکن آپ سکون خرید کے نہیں لا سکتے. سکون آپ کو بازار میں نہیں ملے گا. کیوں دوستو؟ یہ سکون صرف ملتا ہے, یہ من جانب اللہ ہے, یہ اللہ کی جانب سے ملتا ہے. اس گھر میں سکون آتا ہے جس گھر میں اللہ کی مرضی چلتی ہے. اس گھر میں سکون آتا ہے جس گھر میں اللہ کا دین ہو. اس گھر میں سکون آتا ہے جس گھر میں کتاب و سنت کی تعلیم ہو. اس گھر میں سکون آتا ہے جس گھر میں اسلام کے آداب پر عمل کیا جاتا ہے. محترم سامعین, یہ سکون ہم بازار میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بازار میں ملنے والی چیز نہیں ہے, وہ اللہ کی جانب سے آنے والی چیز ہے. محترم سامعین, وہ گھر ایک مثالی گھر بنے گا جس گھر کے اندر اللہ کا دین ہوتا ہے. میں اور آپ اپنے گھر کو ایک مثالی گھر بنائیں. لوگ ہمارے گھر کی مثال دیں. گھر ہو تو ایسا ہو. گھر چھوٹا ہے لیکن اس گھر میں دین ہے. گھر چھوٹا ہے بذات, محترم سامعین, اس گھر میں اللہ کی مرضی چلتی ہے. لوگ ہمارے گھروں کی مثال دیں ہمیں. محترم سامعین, ایسے ہی مثالی گھر کیسے ہوتا ہے, اس کے کیا آداب ہیں, اس کے کیا اصول ہیں, چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. محترم سامعین, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ایک مثالی گھر بنے, ہمارا گھر ایک سکون کا منبع و ماوا ملجا بنے. تو ہمارے گھر میں سب سے پہلا ادب, ہمارے گھر میں سب سے پہلا اصول ہمیں یہ اپنانا کی ضرورت ہے کہ گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ مسلسل اپنے گھر کی نگرانی کرے. اپنے گھر کی مسلسل وہ نگرانی کرے. محترم سامعین, کسی آدمی کو ہم اپنی بکریاں چرانے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ بکریاں چرانے کے لیے لے جاتا ہے, چھوڑتا ہے بکریاں چرانے کے لیے, اور بکریاں کوئی جا کر کے کنویں میں گر رہی ہے, کوئی روڈ پہ آ کر کے گاڑی کے نیچے آ رہی ہے. پھر شام میں وہ بکریاں لے کر واپس آتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی بکریوں کی نگرانی تم نے کہاں تک, بکریوں کو تم نے کتنا چرایا, یہ نہیں پوچھیں گے. بکریوں کی نگرانی تم نے کہاں تک کی. اگر وہ آپ سے یہ کہے کہ میں تو صرف بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا, بکریاں نگرانی کرنے کے لیے نہیں گیا تھا, آپ کیا کہیں گے اسے؟ یاد رکھ لیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ سوال ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے ماتحت میں میں نے ایک بیوی, 4 بچے, 2 چھوٹے بھائی بہن ذمہ داری کے طور پر تمہارے ماتحت میں اتنے افراد دیے تھے, تم نے کہاں تک ان کی نگرانی کی, کہاں تک تم نے ان کی محافظت کی, کہاں تک ان کے نگہبان تم بنے رہے؟ اللہ پوچھے گا کل قیامت کے دن. کیا تم اللہ سے ایک, اللہ میں تو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا, اللہ ان کو آنکھ بھر کے نیند میں نے ان کو دی. اللہ کہے گا یہ نہیں, مجھے یہ ضرورت نہیں تھی, ان کی نگرانی تم نے کہاں تک کی؟ یہ راستہ چھوڑ چکے تھے, یہ میرا دین چھوڑ چکے تھے, یہ میری مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تھے, تم نے اس معاملے میں ان کی کہاں تک نگرانی کی؟ اللہ پوچھے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الرجل راع لأہل بیتہ والمرأة راعیة علی بیت زوجها وولده فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ پوچھے گا کل قیامت کے دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے گھر کے معاملے میں وہ نگران ہے, وہ ذمہ دار ہے. بیوی, اس کے شوہر, اس کے بچوں کے معاملے میں وہ ذمہ دار ہے. ہر ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا. تو ہمارے اپنے گھر کو ایک مثالی گھر اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں, باپ ہونے کے ناطے, بڑا بھائی ہونے کے ناطے, دادا ہونے کے ناطے, گھر کا بڑا ہونے کے ناطے. تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم مسلسل اپنے ماتحتین پر نگرانی ہم کریں. آئیے اپنے گھر کو مثالی گھر بنانے کے لیے دوسرا اصول, دوسرا ادب جو مجھے اور آپ کو اختیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنے ماتحتین کو سکھانا ہے وہ توحید ہے. توحید ہے دوستو. محترم سامعین, آج ہمارے بچوں کو ہم بڑی سی بڑی ڈگریاں ہم دلاتے ہیں, اونچی سی اونچی تعلیم ہم دیتے ہیں دنیاوی اعتبار سے. اگر ہمارے بچوں سے اگر پوچھا جائے رب کے بارے میں, اسے کچھ معلوم نہیں ہے. اکبر بادشاہ کی تاریخ ہم پڑھاتے ہیں ناخن سے لے کر بال تک, اس کا ہر تاریخ کا ایک ایک نقطہ وہ بیان کرے گا. لیکن رب کے بارے میں, رب کے دین کے بارے میں ہمارے بچے کو سوال کیا جائے,
کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں، مجھے پتہ نہیں، شاید کہ وہ ایسا ہوگا۔ محترم سامعین ذرا دیکھیے، آج ہم اپنے بچوں کو یہ ہر رشتے کے ایک ایک کہتے ہیں، یہ دادا ہے، یہ ماموں ہے، یہ چاچا ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھو ہے، سارے رشتے ہم اپنے بچوں کو بتاتے نہیں تو اپنے رب کی پہچان ہم نہیں دیتے۔ محترم سامعین جب کوئی آدمی مرتا ہے، مرنے کے بعد اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے، قبر میں دفن کرنے کے بعد اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا ہے تمہارے دادا کا نام کیا ہے، تمہارے پھپھو کا نام کیا ہے، نہیں پوچھا جائے گا اسے پہلا سوال ہی پوچھا جائے گا رب کے بارے میں، من ربک، تمہارا رب کون ہے۔ اصل سوال، اصل علم، اصل چیز، اصل جانکاری جو ہمیں دینا ہے اپنے اولاد کو اپنے گھر میں، وہ نہیں دیتے ہم۔ محترم سامعین اپنے گھر کو ایک مثالی گھر بنانا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر میں ہم توحید کی تعلیم دیں، توحید سکھائیں۔ یہ دیکھیے لقمان علیہ السلام بچپن ہی میں اپنے بیٹے کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ آپ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹے اپنی زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ لقمان علیہ السلام کس کو سکھا رہی ہیں؟ ایک بچے کو، اپنے بیٹے کو۔ تو کبھی ہم نے اپنے بچوں کو ایسا سکھایا؟ ہمارا بچہ دوڑتے ہوئے آتا ہے ہمارے پاس، ہمارے گود میں بیٹھتا ہے، کبھی ہم نے بچے سے پوچھا بیٹے اس دنیا میں سب سے بڑا کون ہے؟ یاد رکھ لیجیے بچہ اس دنیا میں سب سے بڑا ہمیں سمجھتا رہے گا، اب وہ آپ ہے کہے گا۔ اس وقت ہم بچے کو توحید سکھائیں، بچے سے پوچھیں بچے بیٹے اس دنیا میں سب سے بڑا کون ہے؟ بچہ کہے گا آپ ہیں۔ تب آپ اس سے کہیں نہیں بیٹے اس دنیا میں سب سے بڑا، اس کائنات میں سب سے بڑی کی ہستی کوئی ہے، ذات ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ محترم سامعین یہ توحید اس طریقے سے اپنے گھر میں عام کریں، وہی گھرانہ ایک مثالی گھرانہ ہے۔ محترم سامعین اسی طریقے سے ہمارے اپنے گھر کو ایک مثالی گھر اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں کتاب و سنت کی تعلیم ہم دیں، کتاب و سنت کی ہم تعلیم دیں، گھر میں خرافات نہ سکھائیں، خرافات نہ بتائیں اپنے گھر میں۔ آج کیا ہے، آج ہم اپنے گھر میں خرافات سکھاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اماں باجی کہتی ہے چاند میں پریاں رہتی، یہ خرافات ہے۔ علاؤ الدین کا چراغ، یہ خرافات ہے۔ یہی تو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ خرافات نہ سکھائیے، کتاب و سنت کی تعلیم دیجیے اپنے گھر میں۔ محترم سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المؤمنین سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کر کے کہا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین سے کہہ رہا ہے، کن سے؟ امت کی یہ مائیں ہیں ان سے کہہ رہا ہے، ان عورتوں سے، ان خواتین سے کہ جو ہمارے نبی کی بیویاں ہیں، جن کے گھروں میں قرآن نازل ہوتا ہے، جن کے گھروں میں حدیث بیان کی جاتی ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں اللہ کی آیتوں کو پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، کتاب و حکمت کی تعلیم دو، تمہارے درمیان جو تمہارا نبی ہے وہ جو حدیث بیان کرتا ہے اسے پڑھو، اس کا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے گھر کو اگر مثالی گھر بنانا چاہتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم ہم اپنے گھر میں دیں۔ اب دیکھیے ایک اور میں مثال میں دوں گا، ایک صحابی ہیں ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں ہم سے ایک بات بیان کی، کہا ان الرجل اذا سقى امرأته من الماء يجر۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے وہ اجر کا مستحق بنتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے، اسے اجر ملتا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں یہ حدیث سنتے، یہ بات سنتے سیدھا گھر آتے ہیں۔ محترم سامعین ارباز بن ساریہ کا عمل بیان کرنے سے آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی ہم نے ایسا عمل کیا؟ کبھی ہم نے مسجد میں کوئی سنی ہوئی بات، کوئی حدیث، قرآن کی کوئی آیت گھر میں ہم نے شیئر کی، گھر والوں میں کبھی اسے بیان کیا؟ اب دیکھیے صحابی حدیث سنے، گھر گئے اور پیالے میں پانی لیا اور اپنی بیوی کو دیا، پی لو پانی۔ بیوی پریشان ہو گئی،
ارے آج مجھے پانی پلایا جا رہا ہے. پانی پلانے کے بعد حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ابھی حدیث سن کر کے آیا ہوں, ابھی حدیث سن کر کے آیا ہوں, جو آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے وہ اجر کا مستحق بنتا ہے. یہ اجر پانے کے لیے میں نے تمہیں پانی پلایا. آج دیکھیں کون کون جا کر کے بیوی کو پانی پلاتا ہے. محترم سامعین, یہ نبی کی سنت ہے, یہ نبی کی حدیث ہے. کس انداز سے صحابہ کرام حدیثوں پر عمل کرتے تھے, کتاب و سنت پر اپنے گھروں میں کیسے عمل کیا جاتا ہے, وہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی. محترم سامعین, اسی طریقے سے اپنے گھر کو ایک مثالی گھر بنانے کے لیے جہاں کتاب و سنت کی تعلیم اپنے گھر میں دینا ہے, وہیں پر گھر میں عبادات کا ماحول بنائیں. اپنے گھر میں عبادات کا ماحول بنائیں, عبادات کریں, عبادت کی ادائیگی ہو اپنے گھروں میں, وہ گھر ایک مثالی گھر بنتا ہے. محترم سامعین, نماز ایک ہمارے گھر میں برکت کا ایک بڑا ذریعہ ہے, بڑا ذریعہ ہے. بے نمازی, نماز کا نہ پڑھنا, یہ گھر کی ایک نحوست ہے, یاد رکھ لیجئے دوستو. کیونکہ آج ہمارا معاملہ ایسا ہے, نماز کے معاملے میں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. چھوڑیں گے تو کیا چھوڑیں گے؟ نبی کی نماز چھوڑیں گے. چھوڑیں گے تو کیا چھوڑیں گے؟ نبی کی نماز چھوڑیں گے. استغفر اللہ. محترم سامعین, وہ نبی جس کی آخری وصیت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, آپ کی آخری وصیت ہے نماز پڑھو, نماز پڑھو. وہی نماز ہم چھوڑتے ہیں, پھر اسی نبی کے بارے میں کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے نبی نے کبھی آپ کا دامن پکڑنے کے لیے نہیں کہا, نماز پڑھنے کے لیے کہا. دین پر چلنے کا حکم دیا اللہ کے نبی, دین پر عمل کرنے کی تعلیم دی اللہ کے نبی نے. محترم سامعین, دیکھیے آج ہمارے گھروں میں ہم اپنی بیویوں کو رات 4 بجے 3 بجے اٹھائیں گے بچوں کا ٹفن بنانے. ہم آفس میں جا رہے ہیں, ہمارا ٹفن بناؤ, لیکن کبھی ہم اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جگائیں گے. کبھی ہم اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں, چلو فجر کی نماز اٹھو. اور کوئی بیوی اپنے شوہر کو فجر کی نماز کو نہیں اٹھائے گی. اگر آفس کا وقت ہو رہا ہے اور اسے کوئی ضروری کام ہے یا شاپنگ کرنے کا معاملہ ہے تو اسے رات 5 بجے اٹھائے, 4 بجے اٹھائے, 3 بجے اٹھائے گی. نماز کے لیے کوئی بیوی اپنے شوہر کو نہیں جگائے گی. یہ ہمارے گھروں کا ماحول ہے. محترم سامعین, ذرا یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کر کے کیا کہا, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ واصطبر علیہا واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے خطاب کر کے, اپنے نبی سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے, اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو, خود بھی اس پر قائم رہو. پھر کہا ہم تم سے رزق نہیں مانگتے, ہم تم سے روزی نہیں مانگتے, ہم خود تم کو روزی دیتے. محترم سامعین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نماز کے ساتھ رزق کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ نماز سے رزق کا بڑا گہرا تعلق ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے گھر میں برکت آتی ہے, بندہ نماز پڑھتا ہے روزی کے راستے کھل جاتے ہیں. محترم سامعین, آج نماز پڑھنے کے بارے میں جب ہم سے کہا جاتا ہے کیا کرنا مولانا, ٹائم نہیں ملتا, وقت نہیں ملتا. محترم سامعین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. ہم اپنے مقصد سے دور ہو گئے. شیطان ہمیں اپنے مقصد سے ہٹا کر کے ہمیں رزق کی طرف لگایا, دنیا کی طرف لگایا, جو کہ ہمارا ایک دنیا میں زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے. دنیا میں زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے وہ رزق, زندہ رہنے کا ذریعہ ہے وہ رزق. تو ذریعے کو ہم نے مقصد بنا لیا اور اپنے مقصد کو ہم بھلا بیٹھے. محترم سامعین, میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت آئے, میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ایک مثالی گھر ہو, تو ہم اپنے گھر میں نمازوں کی ہم پابندی کریں. سر دیکھیے احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں, کئی ایسے احادیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں جو آدمی نفل نمازیں پڑھتا ہے, جو سنن نوافل ادا کرتا ہے, وہ میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب پاتا ہے. یعنی مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو گھر میں سنن نوافل کا اہتمام کرتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ گھروں میں عبادات کا ماحول پیدا کرنے کے لیے اتنا بڑا اجر کیوں اللہ کے نبی نے اتنا بیان کیا اسے. محترم سامعین, اسی طریقے سے آپ ایک اور مثال دیکھیے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت کریں, گھر میں قرآن کو پڑھیں. ہم کئی سالوں سے, سال بھر ایسے ہی پڑھا رہتا ہے قرآن, دھول رہتی ہے اس پر, اسے صاف کرنے کی نوبت تک نہیں ملتی, طاقوں میں سجا کر کے اسے ہم رکھتے ہیں.
طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. قرآن شکایت کرتا ہے طاقوں میں سجا کے رکھتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے، چومتے، اسے پڑھتے نہیں اسے ہم. محترم سامعین، گھروں میں قرآن کو پڑھیں، گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں. یہ بھی ایک عبادت ہے. یہ ماحول ہم اپنے گھر میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. آج راقیوں کی طرف، عاملوں کی طرف، جادوگروں کی طرف کیوں دوڑتے ہیں ہم؟ اسی وجہ سے کہ ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے. گھر میں تلاوت ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. گھر میں تلاوت ہوتی ہے شیطانی اعمال حرکت نہیں کرتے. گھر میں تلاوت ہوتی ہے کسی راقی، کسی عامل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. محترم سامعین، آج اپنے گھروں کو ہم قبرستان بنائے بیٹھے ہیں. ہمارے گھر کو یہ ماحول دینے کی ضرورت ہے. محترم سامعین، اسی طریقے سے اپنے گھر کو ایک مثالی گھر بنانے کے لیے یہ 5واں اصول یہ ہے، گھر میں شفقت اور رحم کا معاملہ ہم پیدا کریں. گھر میں رحم و شفقت کا معاملہ ہمارے درمیان ہونا چاہیے. آج کیا ہے، آج ہم اتنے گھر میں اتنا ہمارے دبدبا رہتا ہے، ہم گھر میں ہر ایک کو ایسا ڈرا کر کے رکھتے ہیں. گھر میں جیسے داخل ہوتے بچے بدک کر کے کونے میں کھڑے ہو جاتے، بیوی کچن میں دبک کے خاموش ٹھہری جاتی کیونکہ ہٹلر آیا ہے گھر میں. ایسا ماحول ہے ہمارا. ہم اتنے سخت مزاج، اتنے سختی پر اترتے ہیں. گھر میں شفقت کا ماحول نہیں ہوتا ہے، رحم و کرم کا ماحول نہیں ہوتا ہے. وہ گھر مثالی گھر بنتا ہے جس گھر میں بڑے اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرتے ہیں، اپنے ماتحتین پر شفقت کا معاملہ کرتے ہیں. وہ گھر ایک مثالی گھر بنتا ہے. محترم سامعین، دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے. حضرت حسین دوڑتے ہوئے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اپنے گود میں لیتے، بوسہ دے کر اپنے ران پر بٹھا لیتے. تو ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی کہتے اللہ کے نبی میرے گھر میں 10 بچے ہیں، ایک بچے کو اب تک میں بوسہ نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب خیز نگاہوں سے ان سب صحابی کو دیکھا. پھر اس کے بعد کہا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے. محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ دیا کہ اپنے سے چھوٹوں پر، اپنے ماتحتین پر کیسے رحم کیا جاتا ہے، کیسے شفقت ان پر کی جاتی ہے، کیسی محبت ان کے درمیان بانٹی جاتی ہے. آج یہ چیز، یہ ماحول ہمارے اندر نہیں ہے. بچے ہم سے بات کرنے میں ڈرتے ہیں، بچے ہماری یاد کرنے میں ڈرتے ہیں کہ ابو ضرورت نہیں ابو کی، مت بلاؤ. گھر میں آئیں گے ہنگامہ ہوگا، گھر میں آئیں گے پریشان ہوں گے ہم. بچے ڈرتے ہیں. بچے ہمیں یاد کرنا چاہیے ابو کہاں گئے ہمارے، ہمیں نہیں دیکھے تو بے چین ہونے چاہیے ہماری اولاد. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اپنے ماتحتین پر، اپنے اولاد پر شفقت کا معاملہ ہم نہیں کرتے. ہمارے اپنے گھر کو اگر ہم مثالی گھر بنانا چاہتے، دوستو چھٹا اصول یہ ہے کہ غلطی ہوتی ہے گھر میں، اپنے ماتحتین میں غلطی ہوتی ہے یا گناہ ہوتا ہے، اس پر ہمیں سزا بھی دینی چاہیے، اس پر ہمیں سزا بھی دینی چاہیے. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بھی ہمیں سکھایا ہے. بچہ ہے، ماں کی بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی ایک بچہ ہے وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، تمباکو کھا رہا ہے، اس کی زبان پر گالیاں ہیں، بے ادبی کر رہا ہے، اخلاق اس کے پاس نہیں ہے، آپ اسے سزا دیجیے. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علق الصوت حیث یراہ اہل البیت فانہ ادب لہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو، کوڑا لٹکا کے رکھو. وہ سارے گھر والوں کو نظر آنا چاہیے، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کبھی ہم شرارت کرتے، کبھی ہم غلطی کرتے، کبھی ہم گناہ کرتے، وہ نازل بھی ہوتا ہے، وہ نازل بھی ہوتا ہے. دکھائے ادب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کوڑا لٹکانے کے لیے کہا. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو ایک مثالی گھر کیسے بنا سکتے ہیں، گھر میں ادب کیسے لایا جا سکتا ہے، اس گھر میں سکون کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے. ایک اصول آپ نے بتایا، گھر میں کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، وہ راہ بھٹکتا ہے تو اسے سزا بھی دینی چاہیے. گھر کو مثالی گھر بنانے کے لیے ایک 7واں اصول یہ بھی ہے دوستو کہ حلال و حرام کی تمیز ہم اپنے بچوں کو سکھائیں.
بچپن ہی سے اپنے گھر میں یا اپنے ماتحتین میں حلال و حرام کی تمیز بتائیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ حلال ہے اسے اپنایا جائے، یہ حرام ہے اس سے بچا جائے، بتایا جائے۔ آج ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول سے آتا ہے، اس کا بیگ چیک کیجئے، کیا وہ اپنا وہی پینسل لایا جو ہم نے دیا ہے؟ کیا وہ وہی ربڑ لے کر کے آیا جو ہم نے دیا ہے؟ کیا وہ وہی بک لے کر کے آیا جو ہم نے اسے دیا ہے؟ چیک کیجئے، اور یہ نہ کیجئے کہ اگر وہ کسی اور کی پینسل لے کر کے آتا ہے، کسی اور کی بک لے کر کے آتا ہے، واہ بیٹے کیا کام کیا، بہترین کام کیا، پیسہ بچایا ہمارا۔ نہیں دوستو، اس کی غلطی پر، اس کی اس غلطی پر فوراً اسے روکے۔ چوری کرنا حرام ہے، یہ غلط کام ہے، بچپن ہی سے حلال و حرام کی تمیز دے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیسا تھا، کیسا آئیڈل، کیسا نمونہ، کیسا قدوہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان چھوڑ کر کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یقسم تمرا من تمر الصدقہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کہ صدقے کی کھجوریں تقسیم کر رہے تھے، صدقے کی کھجوریں تقسیم کر رہے تھے۔ آپ کے گود میں حضرت حسن بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور پوری مکمل تقسیم کرنے کے بعد بچے کو اٹھا کے کندھے پہ ڈال لیتے ہیں۔ ڈال لینے کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ گیلا پن محسوس ہو رہا ہے، آپ نے اٹھا کر کے دیکھا تو بچے کے اس منہ سے لعاب نکل رہا ہے، تھوک نکل رہا ہے، تو آپ نے غور سے دیکھا تو بچے کے منہ میں ایک کھجور ہے، وہ کھجور جو صدقے کی ہے، کہ اہل بیت پر صدقہ حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے نواسے سے کہتے ہیں کخ کخ، تھوکو سے تھوکو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب کرتے ہوئے دیکھ کر صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بچہ ہے، جانے تو یہ کھجور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں انگلی ڈال کر کے باہر نکال کر کے پھینک دیتے ہیں اس کھجور کو، کہتے ہیں کہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو ایک گود میں جو بول بھی نہیں پاتا ہے، ایسے بچے کو اللہ کے نبی حلال و حرام کی تمیز سکھا رہے۔ محترم سامعین، آج ہماری ماں اور بہنیں بھی، شوہر یا گھر کو ذمہ دار باہر کمانے کے لیے نکلتا ہے، کیا تب گھر کو جی کس کا تب گلہ کاٹ کو پیسے لگاؤ گھر کو پہلے۔ ہاں، ہمارے اسلاف کی مائیں کیسی تھی، ہمارے اسلاف کی بہنیں کیسی تھی، اپنے شوہروں کو روز کمانے کے لیے باہر بھیجتی تو کہتی کہ گھر پر لاؤ تو وہ رقم لے کر کے آؤ، وہ پیسہ لے کر کے آؤ کہ جو حلال کا ہو، وہ 1 روپیہ ہی صحیح، وہ 1 روپیہ ہی صحیح۔ اپنے بڑے کو، اپنے ذمہ دار کو، اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو روزی کمانے کے لیے باہر بھیج رہے اور انہیں یہ نصیحت کرتے ہوئے کہ حلال کا 1 ہی روپیہ سے کما کر کے لانا، حرام لے کر کے نہیں آنا۔ محترم سامعین، کیا آج ہی ہمارے ماں بہنیں کر سکتے ہیں؟ پیسہ لے کر کہاں سے تھی، بولو کس کا گلہ کاٹ کر لوگوں پیسہ لے کر کے آؤ۔ محترم سامعین، یہ مثالی گھر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا گھر مثالی گھر اگر ہم بنانا چاہتے تو ہمیں حلال و حرام کے اپنے گھر میں تمیز کرنی ہے۔ محترم سامعین، آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ اپنے گھر کو مثالی گھر اگر ہم بنانا چاہتے ہیں، گھر کے اندر اسلامی آداب ہم سکھائیں کہ سونے جاگنے کے آداب کیا ہوتے ہیں، کھانے پینے کے آداب کیا ہوتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا ہوتے ہیں، گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ اپنے گھر میں اسلامی آداب کو رواج دو دوستو۔ محترم سامعین، آج ہمارے گھر میں اسلامی آداب کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ گھر میں باپ داخل ہو رہا، سلام نہیں کرتا ہوں، سیدھا اندر داخل ہوتا، اندر سب بچے رہتے، بیوی رہتی، سلام نہیں کرتے ہو، گردار انداز میں بولتا میں گھر میں آپ کہتا دیا رہا، ایکلے بھی مجھے سلام نہیں کرتے، الٹی گنگا بہ رہی۔ محترم سامعین، آپ گھر میں داخل ہیں، آپ سلام کر کے داخل ہو، یہ اسلامی ادب ہے، یہ سکھائیں اپنے بچوں کو۔ آج اسکولوں میں وہی بتاتے ہیں، اسکول میں وہی بتاتے ہیں، کہا پورے طلبہ بیٹھے اس کلاس کے اندر، استاد داخل ہو رہا ہے کلاس میں، سارے طلبہ کھڑے ہو کر کے السلام علیکم جناب، وہ بھی سلام بھی صحیح نہیں کرتے۔ محترم سامعین، یہ ہے الٹی گنگا۔ سلام کس کو کرنا چاہیے؟ جو گھر میں داخل ہو رہا ہے، جو کلاس میں داخل ہو رہا ہے، سلام اس کو کرنا ہے۔ اور سلام کس سے لیا جاتا ہے؟ جو پہلے سے گھر میں بیٹھی بڑی جماعت، جو پہلے سے کلاس میں بیٹھی بڑی جماعت، وہ سلام کرنا، الٹی گنگا کہتے ہیں اس کو۔ محترم سامعین، یہ ادب نہیں ہے۔ ادب کیسا؟ دیکھیے محترم سامعین، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکت علیک وعلی اہل بیتک، کہا کہ اے انس، اے میرے بیٹے، جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو، اپنے گھر والوں پہ سلام کرنا،
اپنے گھر والوں کو سلام کر گھر میں داخل ہو سلام کرنا، کیونکہ تمہارا یہ گھر میں سلام کر کے داخل ہونا یہ تمہارے گھر کے لیے تمہارے گھر کے لیے یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ ہم برکت کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ تعویذ میں، لیمبو میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ محترم سامعین، برکت کہاں ملتی ہے؟ گھر میں سلام کر کے داخل ہونے سے برکت ملتی ہے۔ آج وہی سلام ہم بھول کر کے بیٹھے ہیں۔ محترم سامعین، گھر میں آداب کے حوالے سے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اسلامی آداب کا کیسا لحاظ کرتے تھے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ، آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمارے گھر آتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ام سلمہ سے آپ نے شادی کی تھی، اور ابو سلمہ کے ام سلمہ کے پہلے اولاد تھی، اللہ کے نبی ان کی بھی کفالت کرتے تھے، یتیم بچے تھے یہ۔ حضرت عمر بن نبی سلمہ کہتے اللہ کے نبی جب بھی ہمارے گھر آتے آپ کھانا کھاتے تھے تو میں آپ کے ساتھ آپ کے برتن میں بیٹھ کر کے کھانا کھاتا، یعنی آپ کے ساتھ ایک ساتھ ہم کھانا کھاتے تھے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاتا تھا، اور جب میں کھانا کھاتا تھا آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے میرا پورا ہاتھ برتن میں گھومتا تھا، ایک جگہ نہیں رہتا، پورے برتن میں گھماتا تھا میں ہاتھ۔ اور اللہ کے نبی نے یہ دیکھا تو اللہ کے نبی نے مجھے ادب سکھایا۔ ہمارا بچہ غلطی کرتا تو پہلے کیا کرتے؟ رگ کو کھینچتے کھا، پھر اسے ڈانٹتے، ماں بہن کی گالی بھی دیتے ہو سکا تو، پھر اس کے بعد ادب سکھاتے۔ یہاں دیکھیں اللہ کے نبی بچہ غلطی کر رہا ہے پورے برتن میں ہاتھ پھیلا رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے بڑے پیار سے سمجھاتے ہوگا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ اللہ کے نبی کتنا بہترین ادب سکھا رہے، کتنا پیارا ادب سکھا رہے، کتنا بالترتیب ادب سکھا رہے۔ کیا ایسا ادب سکھانے کا موقع ہمیں ملا؟ ایسا کبھی ہم اپنے گھر میں ایسا ادب سکھاتے؟ اللہ کے نبی نے کہا یا غلام، اے بچے دیکھو سب سے پہلے بسم اللہ بولو، پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ، سامنے سے پورے برتن میں ہاتھ کو پھیلاؤ، سامنے سے کھاؤ۔ اللہ کے نبی کتنا پیارا انداز میں اور کتنا بالترتیب آپ نے ادب سکھایا۔ تو یہ ادب ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، اپنے گھر میں ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے، تب کہیں جا کر کے وہ گھر ایک مثالی گھر بنتا ہے۔ ہمارے اپنے گھر کو مثالی گھر اگر بنانا چاہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا بھی کیجئے۔ اللہ سے مانگنے والی چیز یہ کہ یہ بھی ہے، آج ہم اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، گھر میں سکون مانگتے ہیں، تو گھر میں اپنے گھر کو ایک مثالی گھر اگر ہم بنانا چاہتے ہیں، اللہ سے مانگی، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیز ہے۔ مومنین کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ مومنین یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اولاد عطا فرما، ہمیں نیک بیوی عطا فرما، ہمیں ایسے لوگوں پر امام بنا جو متقی ہوں۔ تو محترم سامعین، اللہ سے مانگنے والی چیز ہے کہ ہم ایسے لوگوں پر بڑے بنایا جائے، ایسے لوگوں پر ہمیں ذمہ داری دی جائے جو ہمارے ماتحتین وہ متقی ہوں، وہ ہمارے ماتحتین دیندار ہوں، ہمارے ماتحتین وہ توحید پرست ہوں، ہمارے ماتحتین دین پر عمل کرنے والے ہوں۔ ایسے لوگوں پر تو ہمیں بڑا بنا اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے گھر کو مثالی گھر بنانے کی فکر کرنے کا اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔